السلام علیکم دوستو اینڈ ویلکم ٹو ریئل ٹی وی۔ دوستو، اپنے ارد گرد نظر دوڑا کر دیکھا جائے تو ہر روز ہمیں کسی نہ کسی غیر مسلم شخص کا ایمان لا کر مسلمان ہونے اور کلمہ پڑھنے کی خبر ملتی ہے، جس پر تمام اہل ایمان والوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ مگر دوسری جانب تمام غیر مسلم ممالک اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں مسلمانوں اور خاص طور پر اسلام کو دبانے اور اسے بڑھنے سے روکنے کے لیے مختلف قسم کے اقدامات کیے جا رہے ہیں تاکہ اسلام کو تیزی سے پھیلنے سے روکا جا سکے۔ ان اقدامات میں سے ایک طریقہ کار یہ بھی ہے کہ مشہور مسلمانوں کو پیسے، گاڑی، بنگلے، عیش و عشرت، لڑکیاں اور دولت کا لالچ دے کر غیر مسلم بنایا جا رہا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ خود بخود اسلام کی طرف راغب ہو رہے ہیں، تو دوسری طرف کچھ بدقسمت لوگ ایسے بھی ہیں جو شیطانوں کے جھانسے میں آ کر کافر بن گئے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو چند ایسے ہی بدقسمت مسلمان افراد کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو غیر مسلم اور شیطان کے بچھائے ہوئے خوبصورت جال میں اتنے برے طریقے سے پھنسے کہ نعوذ باللہ یہ اسلام چھوڑ کر کافر بن گئے۔ نمبر 1، فاطمہ ثنا شیخ۔ فاطمہ ثنا کی مسلمان سے کافر ہونے کی کہانی انتہائی افسوسناک اور ناقابل یقین ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں، بالی ووڈ اداکارہ فاطمہ ثنا کی پیدائش 1992 میں بھارت کے مشہور شہر حیدرآباد میں ہوئی تھی۔ اس کا والد ویپن شرما ہندو تھا جبکہ اس کی والدہ مسلمان تھیں۔ نہ صرف اس کا نام مسلمانوں والا ہے بلکہ یہ شروع میں اسلام کو بھی فالو کرتی رہی، مگر موجودہ دنوں کی بات کی جائے تو انتہائی افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ بالی ووڈ کی مشہور ایکٹر مانی جانے والی فاطمہ ثنا آج خود کو مسلمان نہیں بلکہ ایتھیسٹ بتاتی ہے، یعنی کہ یہ اسلام کو چھوڑ چکی ہے اور اب دوسرے مذہب کو فالو کرتی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ بالی ووڈ انڈسٹری فاطمہ ثنا کو شیطانی چالوں پر چلنے کی وجہ سے سر آنکھوں پر لٹاتی ہے۔ آج فاطمہ ثنا شیخ بھارتی فلم انڈسٹری کی وہ اداکارہ بن چکی ہے جسے اپنی فلمی کیریئر کے آغاز میں ہی عامر خان کی مووی دنگل سے بے حد شہرت ملی، جس کے بعد فاطمہ ثنا نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ نمبر 2، طارق فتح۔ اس کے مسلمان سے ایتھیسٹ ہونے کی کہانی رلا دینے والی ہے۔ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کا یہ مشہور مصرع ننگے ملت، ننگے علم، ننگے وطن تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا، مگر شاید آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ آج کے دور میں یہ فقرہ کس پر پورا اترتا ہے، تو میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ آج کے دور میں یہ تاریخی فقرہ طارق فتح پر پورا اترتا ہے، کیونکہ طارق فتح اسلام کا بڑا دشمن ہونے کے ساتھ ساتھ غدار وطن بھی ہے۔ کراچی میں پیدا ہونے والا طارق فتح کئی سالوں سے پاکستان سے بھاگا ہوا ہے۔ پاکستان سے بھاگنے کے بعد طارق فتح کینیڈا میں کئی عرصوں سے رہ رہا ہے۔ وہاں یہ نہ صرف اسلام کے خلاف کام کرتا رہا بلکہ وہ اپنے شیطانی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی بھی کرتا رہا جو اسلام جیسے پرامن مذہب کو گالی دیتے ہیں۔ آج طارق فتح اسلام چھوڑ کر ایتھیسٹ مذہب اختیار کر چکا ہے۔ یہ دنیا کے کسی بھی مذہب کو معیار زندگی نہیں مانتا۔ کچھ عرصوں سے طارق فتح انڈیا میں مقیم ہے، جہاں اسے شیطانی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے بے اختیار پیسہ اور موج مستی کے لیے شراب و شباب اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی دیا جاتا ہے جس کی یہ خواہش کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام سے دشمنی اور اسلام کو نیچا دکھانے پر مودی حکومت نے خاص طور پر طارق فتح کو ٹی وی شو میں بھی رکھا ہوا ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ انڈیا میں اس کے خلاف کئی فتوے بھی جاری کیے گئے، مگر اپنے شیطانی آقاؤں کی پناہ میں ہونے کی وجہ سے یہ آج بھی محفوظ ہے۔ نمبر 3، پروین بابی۔ پروین بابی کی اسلام چھوڑ کر کرسچن مذہب اپنانے اور فلم انڈسٹری میں بولڈ کردار ادا کرنے کی کہانی ہر مسلمان کا سر جھکا دینے والی ہے۔ انتہائی افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ مسلمان ہونے کے باوجود پروین بابی کا شمار آج بھی انڈین فلم انڈسٹری کی مشہور اور سب سے زیادہ بولڈ اداکاروں میں ہوتا ہے، کیونکہ پروین بابی بے قابو جوانی میں فلمی پردے پر وہ سب کچھ انتہائی بے شرمی سے کرتی رہی جسے ایک مسلمان لڑکی کے لیے کرنا تو دور کی بات، اس کے بارے میں سوچنا بھی ناممکن ہے۔ حیرت کی بات یہ بھی ہے کہ پروین بابی نے یہ سب کچھ 1970 کی دہائی میں کیا ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا پروین بابی شیطانی جال میں بری طرح پھنستی چلی گئی۔
پھر ایک دن وہ بھی آیا جب پروین بابی نے ایک روحانی گرو لوجی کرشنا مورتی سے متاثر ہو کر فلم انڈسٹری تو چھوڑ دی، مگر بدقسمتی یہ کہ اس نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں اسلام کو چھوڑ کر دوسرا مذہب اپنا لیا۔ یاد رہے پروین بابی اپریل 1949 کو ایک مسلم گھرانے میں پیدا ہوئی تھی۔ ان کے والد بھی مسلمان تھے اور ان کے والد کا نام ولی محمد خان تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جنوری 2005 میں جب پروین بابی کا انتقال ہوا تو اس کے گھر والوں نے اسے مسیح قبرستان میں دفنانے کی بجائے ممبئی کے مسلم قبرستان میں سپرد خاک کیا۔ نمبر 4، وسیم رضوی۔ اس کی مسلمان سے ہندو مذہب اپنانے کی کہانی بھی افسوسناک ہے۔ ملعون وسیم رضوی مسلمانوں کے خلاف بیانات کی وجہ سے انڈیا کے مسلمانوں کے غصے کا شکار ہوتا رہا، جس کی بڑی اور واضح مثال اس بات سے ملتی ہے کہ نعوذ باللہ وسیم رضوی بھارتی سپریم کورٹ میں قرآن مجید سے آیات نکالے جانے کی درخواست بھی دے چکا ہے۔ بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ یہ ایک گستاخانہ کتاب بھی لکھ چکا ہے۔ اس کے انکارناموں پر بھارتی مسلمانوں نے احتجاج بھی ریکارڈ کروایا تھا، جسے بھارتی سرکار نے ایک کان سے سنا اور دوسرے کان سے نکال دیا۔ اس نے اپنا نام وسیم رضوی سے بدل کر ہربین سنگھ رکھ لیا۔ یہ کئی مرتبہ اپنے ان کرتوتوں کی وجہ سے واضح کر چکا ہے کہ میرے مرنے کے بعد مجھے مسلمان اپنے قبرستان میں داخل نہیں ہونے دیں گے، لہٰذا مجھے مرنے کے بعد دفنانے کی بجائے ہندو رسم و رواج کے مطابق میری لاش کو جلا دیا جائے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ پچھلے سال اسے مسلمانوں اور اسلام کے خلاف تقریر کرنے پر بھارت کی پولیس نے گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا تھا۔ تو دوستو، یہ تھے وہ چند بدقسمت مسلمان جنہوں نے شیطانی آقاؤں اور دنیا کی زہری شہرت اور دولت کو دیکھ کر نہ صرف اسلام کو برا بھلا کہا بلکہ اسلام کو چھوڑ کر دوسرے مذاہب کو بھی اپنایا۔ دوستو، آج کی یہ انفارمیٹیو ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ ایسی انفارمیٹیو اور انٹرسٹنگ ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ ملتے ہیں ایک اور شاندار ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔